کہ یہ بجٹ ایف بی آر کا بجٹ جو فائلوں ہوگا کے بلکہ لیے آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، اور ایف بی آر سے فائلیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ پوری کر رہی ہے، جبکہ علی قاسم گیلانی صاحب کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ یہ فائنانس منسٹری میں یہ بجٹ بن رہا ہے۔ علی قاسم گیلانی صاحب، آپ اس پہ کمنٹ کر دیں، پھر ہم جنوبی پنجاب کے بجٹ پہ آتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے۔ دیکھیں، کیونکہ فائنانس کمیٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے اور جو سینٹ میں ہے، اس کی چیئرمین شپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، سر اور میں بھی ایک ایشو لے کر اس کمیٹی میں گیا تھا، جو کہ پی ٹی اے کا جو غیر منصفانہ اور irrational ٹیکسیشن ہے موبائل فونز کے اوپر، اس کے خلاف۔ تو وہاں پر ہی مجھے سیکرٹری فائنانس نے اور چیئرمین ایف بی آر نے یہ ہم سب کو بتایا کہ یہ بجٹ پہلی مرتبہ فائنانس منسٹری میں بن رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیونکہ ہم شامل ہیں، تو ہم نے آئی ایم ایف اور ان کے ساتھ اپنی سر مذاکرات کریں۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک مشکل عمل ہے حکومت کے لیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی بجٹ کے دوران فار ایگزامپل سولر کے اوپر حکومت 18% ٹیکس لگانے جا رہی تھی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے کھڑے ہو کر اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کر کے اس ٹیکس کو واپس کروایا، اور وہ 8 سے 10% رہ گیا۔ اس کے علاوہ بھی ایشو بیسڈ ہمارا ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ جس ایشو پہ ہم سمجھیں گے کہ جہاں پہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا عوام کو جہاں پہ حکومت کے پاس انف فزیکل سپیس موجود ہے کہ وہ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کر سکتی ہے، یا کسانوں کے لیے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے، بجلی ان کے پاس ہے، بجلی کی قیمتوں میں کسانوں کے لیے وہ کمی کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ جو ٹیوب ویل کے یونٹس ہیں اس میں کمی آئے، ڈیزل کی قیمت میں کمی آئے، جو کسانوں کی انپٹس ہیں ان میں حکومت کو کمی لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ساؤتھ پنجاب کا سوال ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ ریکویسٹ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو جنوبی پنجاب کے نمائندے ہیں ان سے بھی یہی کروں گا کہ ہمیں خاص طور پہ حکومت کے اوپر، اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا، حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا، اور عوام کو بتانا بھی، اور قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی کھڑے ہو کر اس کے اوپر اس کی وضاحت مانگنا ہے۔ تو ہم سب کو مل کے جو جنوبی پنجاب کے 45 ایم این ایز ہیں ان کو اس بات پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ری اپروپریشن ہوتی ہے ان بجٹ، فار ایگزامپل اگر انہوں نے کسی مد میں جنوبی پنجاب کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں اور اس کی یوٹیلائزیشن 1 ارب روپے ہے، اور جو باقی 9 ارب روپے ہیں وہ یہ ری اپروپریٹ کر کے مختلف ہیڈز میں ڈال دیتے ہیں، واپس منگوا لیتے ہیں، تو یہ جو بجٹ کا نظام ہے اٹ از سو کمپلیکس کہ عام آدمی اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں ان کے بھی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، ان کے بھی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی عوام کے لیے جو جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں اس کی نمائندگی کرنی چاہیے، اور وہاں پر جو بھی ایشوز ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس پی ایس ڈی پی جو بننے جا رہا ہے اور جو بن رہا ہے اور پیش ہوگا بجٹ کے اندر، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے جو 34% ہمارا شیئر بنتا ہے وہ پورا دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ اس کی یوٹیلائزیشن کتنی ہے۔ جنوبی پنجاب میں تعلیم کے جو ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، یا فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن کی گرانٹ ہے اس پہ اضافہ دیکھنا چاہیے ہمیں۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام بجٹ تو نہیں ہے، یہ بجٹ تو جنگ کے دوران جس میں پوری دنیا میں ایک انرجی کرائسس ہے، ایک پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، تو دس از ناٹ این ایزی بجٹ ایون فار دا گورنمنٹ۔ ہمیں پھر بھی گورنمنٹ کو ایک بینیفٹ اپنی ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ آپ وہ اپنے فائنانس منسٹری میں جو بھی بجٹ بنا کے لائیں گے اس میں جو امینڈمنٹ گورنمنٹ کی الائز کی یا جو امینڈمنٹ اپوزیشن کی آئیں گی اس میں وہ اگر حکومت کو مناسب لگیں، ریزنیبل ہوں، تو ان کو بھی اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اچھا اب علی صاحب نے اپنی یہ بات کی, اگر ہم حذیفہ صاحب سے بات کریں, حذیفہ صاحب علی صاحب نے بات کی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی جنوبی پنجاب کے جو